عمر ہے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال ہو جاتے جلد، لیکن یہ امت ساری امتوں کی شاید امت ہے، ساری امتوں سے باکمال امت ہے، امت مرحومہ جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بہت سی رحمتیں اس امت پہ کی، بڑی مہربانی رہتی ہے۔ اس نبی کی وجہ سے اس امت پہ بڑی مہربانیاں آئی، لیکن اس نبی کا مشن ہم نے چھوڑ دی، اس نبی کی سنتیں ہم نے پامال کر دی۔ جس نبی کی خاطر اس امت پر کتنی مہربانیاں آئی کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں آپ صرف روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تراویح کی نمازیں پڑھتے ہو، چند اعمال ہی زیادہ ہوئے نا، لیکن نیکیاں کتنی بڑا چڑھا دی گئی۔ ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس میں کوئی قیام کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بدبخت ہی ہے وہ شخص جو اس مہینے میں نیکیاں نہ بٹور سکے۔ دنیا داری کی سیزن لگاتا رہا، مال کماتا رہا، دن رات اس میں مگن رہا، لیکن نیکیاں نہ کما سکے، بدبخت ہے وہ شخص۔ اتنی مہربانی اللہ کی۔ ایک مہربانی یہ بھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ میرے سامنے پہلا سپارہ، سورت کا نام ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 51۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ دیا کہ 40 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا، 40 دن کوہ طور پہ آنا پڑے گا اور اعتکاف بیٹھنا پڑے گا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ آج تو 10 دن بڑے مشکل ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ نے 40 دن کا چلہ کاٹنا ہے۔ اللہ میری امت والے ہیں، ان کو میں اکیلے چھوڑ کے آیا ہوں، میں 30 دن کا روزہ بھی رکھوں گا، 30 دن کا اعتکاف بھی کروں گا۔ سورہ اعراف اللہ کریم فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں 30 دن کا روزہ رکھوں گا، 30 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب 30واں دن مکمل ہونے لگا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مسواک لی اور ایک خوشبودار مسواک، اس سے مسواک کرنا شروع کر دی اور مسواک کی اللہ سے کلام کرنا تھا۔ اب اللہ کریم کتاب عطا کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی اور اللہ کے سامنے پیش ہوئے، اللہ نے فرمایا اے میرا موسیٰ کلیم اللہ، یہ تو نے مسواک کیوں کی ہے؟ اللہ منہ سے بو آ رہی تھی اور تیرے ساتھ کلام کرنا تھا۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا کہ اللہ کے نورانی فرشتے کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تیرے ساتھ کلام کرنا تھا، وہ بو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے وہ بو پیدا ہو رہی تھی۔ مسواک کیوں کی ہے میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ؟ اللہ تیرے ساتھ کلام کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور 1904 نمبر حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، 1151 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔
اتنی بڑی قسم اللہ کے نبی اٹھا رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں لحلوب فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ کو روزہ دار کی منہ کی بو سے اتنا پیار ہے کہ جنت کی کستوری سے بھی اتنا پیار نہیں ہے. روزہ دار کی منہ کی بو بڑی پسند ہے اللہ کریم کو, لیکن یہ وہ بو نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو منہ میں ذائقہ رہ جاتا ہے اور مسواک بھی نہ کرے اور منہ کو صاف بھی نہ کرے. یہ وہ منہ کی بو نہیں ہے. خالی رہنے کی وجہ سے, معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ میں جو بو آ رہی ہے. اور بعض لوگ, یہ مسئلہ ہے, منہ بعض لوگ کرلی کرتے ہیں, ذرا گرمی ہو تو کرلی کی جاتی ہے, صحیح نہیں ہے, مکروہ عمل ہے, روزہ آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے. بھائی یہ تو منہ کی بو ہے نا, بو پیدا ہوگی تو تب اللہ کو پیار آئے گا نا. ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی منہ کی جو ہے بو خشک ہوتا ہے جی, منہ پانی بار بار استعمال کرتا ہے. عاجزی ہونی چاہیے, انکساری. یہی تو اللہ کو پسند ہے تمہاری عاجزی, کہ تم بھوکے ہو, پیاسے ہو, بل بلا رہے ہو, بھوک پیاس لگی ہوئی ہے, لیکن اللہ کی خاطر تم اس کھانے پینے کے قریب نہیں جا رہے. بعض لوگ گلا کرتے ہیں وہ سخت گرمی ہے جی, وہ جی بڑا سخت آج روزہ جائے جی. روزہ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے, باقی تمام اعمال کا اجر و ثواب فرشتوں کے ذریعے دیا جاتا ہے, لیکن روزہ اللہ تمہاری ہے میرے لیے ہے, اور اس کی جزا بھی میں خود دیتا ہوں, بدلہ بھی میں خود دیتا ہوں. ایک تو الصوم لی وانا اجزی بہ, اور دوسری بات میں وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کو میں خود مل جاؤں, جب رب ہی ہمیں مل جائے تو دنیا جہان کے خزانے ہمیں مل جائے. ایک بادشاہ تھا محمود, اور اس کا غلام تھا ایاس, جو محمود کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ پنکھا جھولا کرتا. ایک دن بادشاہ نے کہا زیور اور ہیرے اور جواہرات پھینک دیے دربار میں اور اعلان کر دیا لوٹ لو, جس کے ہاتھ میں جتنا آتا ہے. سارے پل پڑے. ایاز پیچھے کھڑا ہے, کسی نے کہا تو کیوں نہیں لوٹ رہا ہے, تو بھی لوٹنا. کہا نہیں میں نہیں لوٹتا ہوں, میں نہیں لیتا ہوں. اس کا یہ بڑا بیوقوف ہے. دیکھو جی بادشاہ نے یہ ہیرے اور جواہرات پھینکے ہیں اور یہ پیچھے کھڑا ہے, بس سارے لوٹ لو. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سب نے جب وہ لوٹ لیے جس کا جتنے ہاتھ میں آئے, تو ایاز نے سارے درباریوں کے سامنے کہا یہ بادشاہ ہے, میں نے اس پر ہاتھ رکھ دی. گویا تمہارے ہاتھ میں ہیرے آئے, جوہرات آئے, موتی آئے, اور میرے ہاتھ میں یہ بادشاہ آئے. جب یہ بادشاہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ہیرے بھی میرے ہو گئے, جوہرات بھی میرے ہو گئے. ایسا بادشاہ اور ایسا اس کا وزیر اور غلام تھا. تو جب اللہ ہمیں مل گیا تو ساری دنیا کے خزانے ہمیں مل گئے. اور بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ دیکھیں روزہ فرض ہے, لیکن فضائل تو اس کے بڑے ملتے ہیں, لیکن وعید اس کی بہت کم ملتی ہے. احادیث میں یہ نہیں کہا کہ روزہ تم چھوڑو گے تو یہ عذاب آئے گا. اور معراج کی رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیکھی, اس میں ایک روزہ دار کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. ایک روایت بھی ملتی ہے, لیکن جو وعید جس طرح نماز چھوٹنے کی وعید ہے, اس طرح روزے کی چھوڑنے کی وعید نہیں ہے کہ جو روزہ چھوڑے گا یہ اس کے ساتھ سزا اس کو دی جائے گی, جہنم کے اندر یہ اس کو سزا دی جائے گی. اس کی ایک وجہ یہ ہے, مفسرین نے یوں فرمایا, چونکہ اللہ کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, کیونکہ روزہ میرے لیے تھا, روزہ تو نے رکھا اللہ خیر کی جزا تمہیں عطا فرمائے گا. روزہ تو نے نہیں رکھا اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی, اللہ
بہتر جانتا ہے. گویا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اور سزا بھی دینے والا ہوں. جزا بھی میں دیتا ہوں، سزا بھی میں دوں گا. کہ جو رکھے گا اس کو جزا بدلہ ملے گا، جو نہیں دے گا، جو نہیں رکھے گا اس کو سزا بھی میں خود دوں گا. اللہ کو پتا ہے وہ کیسی سزا ہوگی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مسواک کر لی. اللہ کریم نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میرے موسیٰ کلیم اللہ، تو نے مسواک کیوں کی؟ مجھے تو روزہ دار کے منہ کی بو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے. اس لیے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 10 دن کا اور روزہ رکھ، 10 دن اور اعتکاف کر، 40 دن مکمل کر. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کاٹا اور اعتکاف کیا. جب تختیاں دینے لگے اللہ کریم تو رات کی، اور یہ بھی فرما دیا فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ آپ کی قوم والوں نے آپ کے پیچھے ایک بچڑے کو اپنا الہ بنا دیا، جن کے لیے آپ تختیاں لے جا رہے ہیں، جن کی ہدایت کا سامان کر رہے ہیں میرے موسیٰ کلیم اللہ. اس امت کو دیکھیں کہ اس نے تو بچڑے کو الہ بنا دیا. ان کے اندر ایک سامری تھا، سامری نام ایک آدمی تھا. اس نے سارا، کیونکہ یہ لوگ یہاں سے جب فرعون کی غلامی سے بھاگے تھے کوئی ساز و سامان تو نہیں تھا، ہاں خاص خاص زیور جو تھا ان کے پاس سونا وہ ساتھ لے کر تھے اور اٹھا کر پھر رہے تھے. اب اس سامنے نے کہا جی سارے اکٹھے کرو تاکہ سب کا حصہ ہو جائے، ایک شکل بناتے ہیں سب کو اس میں حصہ ہو جائے. اب بچڑے کی صورت بنائی گئی، اب اس کو جمع کر کے گرم کیا گیا، اب گل کے وہ ایک صورت بن گئی بچڑے کی صورت. اور اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ سوراخ رکھے دونوں طرف سے، اور بعض نے کہا اس میں مٹی ڈالی. یہ سورہ آراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. وہ مٹی کون سی تھی؟ جبرائیل امین کے گھوڑے کے نشان جہاں تھے اس کے نیچے سے اٹھائی گئی وہ مٹی تھی، وہ اس کے اندر ڈالی تو اس کے اندر سے آواز پیدا ہو گئی. اب قوم والے نے کہا یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، تمہارا الہ ہے. اب وہ جاہل قوم تھی، فوراً مان گئی، سجدے میں گر گئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ آپ تو کتاب لینے کے لیے آئے، 40 دن کا چلہ کاٹا ہے، یہاں پیچھے آپ کے قوم والوں نے، آپ کی امت والوں نے بچے کو اپنا الہ بنا دیا ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. سورہ اعراف میں ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے غصے کے اندر واپس آئے اور آ کر بھائی کو بھی ڈانٹا. بھائی کو بھی ڈانٹا کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا کہ قوم والوں کی اصلاح کرنا، اور یہ بچڑے کی الہ کی پوجا کر رہے ہو، تم خاموش بیٹھے تھے. وہ کہا جی میں نے بھائی سمجھایا تھا لیکن یہ تو مجھے بھی قتل کرنے کے در پہ. اور سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی فَذَهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. چلا جا یہاں سے، در بدر ہو جا، یہاں جنگلوں میں نکل جا، جہاں بھی کوئی انسان تو دیکھے گا تو اس کو یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا. یہ بددعا دی. ایسے ہی پاگلوں کی طرح وہ پھرتا رہا. اور روایات میں یہ بھی آیا جو آدمی اس سامری کو چھوتا تھا تو سامری کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا، اس آدمی کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا. یہ نبی کی بددعا تھی. بڑے غصے ہوئے، قوم والوں کو سمجھایا ہو بدبخت قوم، اللہ کریم کے وہ انعام و اکرام تو بھول گئے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ.
نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، گرمی کا موسم ہو اور سخت دھوپ ہو، کوئی سایہ نہ ہو، اللہ کریم نے سایہ بھی ڈالا، سایہ بھی لے آئے ان کے اوپر، اور جہاں وہ جاتے تھے تو سایہ ان کے ساتھ جاتا تھا، ساتھ ہوا بھی تھی۔ گرمی کے موسم میں یہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر ہوا بند ہو جائے تو کتنا جو انسان کی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اور پانی کی ضرورت پڑی، اللہ کریم نے تمہارے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، فرعون کی غلامی سے تمہیں نجات عطا فرمائی، تمہارے سامنے اس فرعون کو پانی کے اندر ڈبو کے مارا اللہ کریم نے تمہارے دشمن کو، اس رب کے نام کو بھول گئے۔ اب ساری قوم والے ہاتھ جوڑ لیے، اب ہم کیا کریں، ہم سے تو شرک ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم اپنے سبق پہ آنے لگے، شروع سے جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا اس سبق پہ آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم والو، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، یعنی شرک کیا، بڑا گناہ ہے، یعنی ظلم شرک وہ ظلم کا بڑا درجہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تم نے ظلم کیا کہ اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنا لیا، اس لیے اب اللہ کے نزدیک تمہاری توبہ قبول ہونے لگی ہے، لیکن شرط یہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو گے تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، اپنی جانوں کو قتل کرو گے۔ اگر خود قتل نہیں کر سکتے تو آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وہ تمہیں مارے تم اسے مارو، تلواریں لے کر آمنے سامنے کھڑے ہو، ایک دوسرے کو مارے دوسرا دوسرے کو مارے، قتل کرو گے، جان کو ضائع کرو گے تب اللہ کے نزدیک تمہاری توبہ قبول۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ادھر تم اپنی جان کو قتل کرو گے، ادھر تمہاری روح پرواز کرے گی، اللہ تمہارے لیے جنت لکھ دیں گے۔ فَتُوبُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا، بعض مفسرین کے نزدیک چند ہزار تھے وہ بندے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 104 کے اندر یہ حدیث نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 70,000 بندوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا تب ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ 70,000 بندوں نے قتل کیا۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے شرط یہ لگائی کہ اپنی جانوں کو قتل کرو گے تب توبہ قبول ہے، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی۔ قل میرے پیغمبر اعلان کیجئے اپنی امت والوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے جنہوں نے اسراف کر دیا، گناہ کر دیا، زیادتی کر دی اپنی جانوں پہ، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، نافرمانی اللہ کی ہوگی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے میرے پیغمبر اگر تم سے گناہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، اس لیے تو شیطان کو جب اللہ کریم نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا میرے دربار میں، تو بڑا گھٹیا سوچ والا ہے۔ صاغرین چھوٹے آدمی کو، اس میں صغیر ہے،
گھٹیا سوچ والا ہے، گھٹیا خیالات والا ہے، تو میرے حکم کے سامنے اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ اللہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آگ کا کام ہے بلندیوں کو چھونا، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اللہ، اور مٹی کا کام ہے زمین کے اندر آنا، پاؤں کے نیچے روندے جانا۔ یہ تو میرے سامنے اس کا مقام ہی کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرے حکم کے سامنے، حالانکہ اس امر تو میں نے حکم دیا تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام نے تو تھوڑا ہی کہا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اب وہ کہتا ہے اللہ جس انسان کی خاطر اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اللہ میرے سارے اعمال غارت کر دیے، اللہ مجھے قیامت تک مہلت چاہیے۔ یہ کہ کس وقت رہا؟ جب اللہ جلال میں غصے میں نکل جائے یہاں سے۔ شیطان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ نے دیا بھی، کہا مجھے مہلت چاہیے، اللہ نے کہا چلو مہلت دے دی تمہیں۔ یہ اندازہ اپنے کو لگائے کہ جب انسان غصے میں ہو، بڑے جلال میں ہو اور غصے میں ہو، انسان کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ اپنا حق بھی مانگے تو حق بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جب جھگڑا دو آدمی کو ہو جائے گا، اچھا تم میرے ساتھ سے کرتے ہو، مجھے میرا وہ پیسہ دے دو، چلو نہیں دیتا ہوں، جاؤ کر لو میرا جو کرنا ہے۔ غصے کے اندر تو انسان کا غصہ انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے غصے پہ میری رحمت حاوی ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اللہ کریم نے امت محمدی کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی کہ تو اپنی جانوں کو قتل کرے گا، یہ نقصان اپنا کرے گا تب تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ نہیں، سچے ارادے سے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حجاج بن یوسف، اللہ اکبر، 1000 آدمیوں کو اس نے قتل اپنے سامنے کروایا، جتنا حکم دیا تھا وہ تو ارادہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، اس کو بھی قتل کروایا۔ ماں نے کہا ایک دن بیٹا تیری بخشش تو مشکل ہے، تو نے بڑا گناہ کیا۔ کہا اماں جان اگر میرا یہ کیس آپ کے دربار میں چلا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا بیٹا میں تو ماں ہوں، میں تو معاف کرنے والی ہوں۔ فرمایا بس، وہ ذات ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے محبت کرنے والا ہے، مجھے یقین ہے میرا رب مجھے بخش دے۔ اب اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی، کیوں بخشش کرنے والی ذات تو اللہ کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کل قیامت والے دن سارے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دے تو اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے یار۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی معافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحیح المسلم کی روایت ہے، 2621 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا ایک آدمی نے کہا کسی آدمی کے بارے میں یہ الفاظ ہے کہ فلاں آدمی کی اللہ کبھی بخشش نہیں کریں گے، فلاں آدمی کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشاء علی اللہ اغفر لفلان، کون ہوتا ہے وہ شخص، کون ہوتا ہے وہ شخص جو کسی آدمی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فقد غفرت لفلان، اللہ نے اس فلاں آدمی کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور تیرے عمل کو ضائع کر دیا۔ اللہ کی طرفداری کرتا ہے اور اللہ کی وکالت کرتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، تم کون ہو؟ اس لیے اللہ رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں انسان کا کون سا عمل محبوب لگے اور اسے بخش دے۔
سچی توبہ جو کرنے والا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش کے لیے بلبلا رہے ہیں, بارش مانگ رہے ہیں, جس طرح آج بارش نہیں ہوتی. اور جب بارش ہوئی تو ہم نے کتنا شکر ادا کیا اللہ کا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء ادا کرنے کی 3 صورتیں ہوتی تھیں. ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے یا جمعے میں دعا کیا کرتے تھے. جب عرصہ طویل ہو جائے, 6 مہینے 7 مہینے گزر جائیں, بارش نہیں ہو رہی, تو پھر باہر نکل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے. یہ تینوں صورتیں فقہا میں لکھا ہے جائز. نماز فرض نماز کے بعد دعا کرنا, اللہ سے مانگنا اور بارش مانگنا. جمعے کے اندر دعا کرنا, بارش مانگنا, یہ بھی سنت. باہر نکل کر دعا کرنا, یہ بھی سنت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعا کر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. اللہ بارش فرما دے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا میری اولاد نہ فرما, فرما استغفر اللہ, اللہ سے استغفار کر. دوسرا آیا, میری مالی حالت ٹھیک نہیں, فرما استغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگ. تیسرا آیا, مجھے فلاں حاجت ہے, فرما استغفر اللہ. تیسرا آیا, کہا یہ حاجت ہے, فرما استغفر اللہ. پاس بیٹھے جو شاگردان تھے, انہوں نے کہا حضرت یہ کیا, جو بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں استغفر اللہ, اللہ سے استغفار کر. فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی سورہ نوح کے اندر اللہ نے فرمایا 29واں سپارہ آیت نمبر 10 اور 11 اور 12, فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بس نوح علیہ السلام نے فرمایا تم سب اپنے رب کے سامنے معافی مانگو, استغفار کرو اپنے گناہوں کی. جب تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ اللہ کریم آسمانوں سے خوب پانی برسائے گا, بارش کو خوب برسائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہاری مدد کرے گا, تمہارے مالوں کے ساتھ, تمہاری اولاد کی کثرت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. گویا یہ استغفار کرنا یہ اللہ کی خوشنودی اور رحمت حاصل کرنا. بارش مانگنی ہے تو استغفار کیا کرنا. ادھر نماز پڑھ کے ہم جاتے ہیں تو وہی غیبتیں, وہی چغلیاں اور حسد اور بخیلیاں, وہی کینہ ہمارے سینوں میں بھرا ہوا. روایات میں آیا ہے کتنی مبارک یہ گھڑیاں ہیں, اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں گنہگار بندوں کی طرف. سننا, گنہگار بندوں کی طرف متوجہ ہیں اور بہانے تلاش کرتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. لیکن 4 بدبخت کی اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. 4 بدبخت آدمی, ایک مشرک آدمی جو اللہ کے ساتھ ذات و پات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا اللہ ہے, وہ مشرک آدمی, اس کی بھی بخشش, وہ سجدے کرے, قیام کرے, گڑ گڑاتا رہے, روتا رہے, مناجات کرتا رہے, عبادات اور ریاضات کرتا رہے, اللہ مشرک آدمی کی کبھی بخشش نہیں کرتا. اور نمبر 2, اپنے والدین کا نافرمان آدمی, اس کی اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں ہے. اور جو شراب کا عادی آدمی ہے, کثرت سے شراب پینے والا آدمی, ایسے آدمی کی اس مہینے میں بھی بخشش نہیں ہے. اور چوتھا آدمی دل میں کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا. ایک تو یہ نا کہ دوسرے سے نعمت مل جائے اور مجھے حاصل ہو جائے, دوسرے سے چھن جائے وہ نعمت اور مجھے مل جائے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اس سے نقصان ہو جائے, یہ کینہ ہے دل میں. فلاں کو میں ذلیل کر دوں, رسوا کر دوں, فلاں کو نقصان ہو جائے, یہ ہے کینہ. ایسے آدمی کی بخشش بھی اس مہینے کے اندر نہیں ہوتی. توبہ کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, گڑ گڑاتا رہے. اللہ نے فرمایا یہ 4 عمل والے لوگ, اس کی بخشش مہینے بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے استغفار کرنی چاہیے. یہ اعمال سے اللہ اس کو, یہ جو اعمال 4 اعمال ہے, اس سے بچنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے.